علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کے 3 اسباب لکھے ہیں کہ 3 وجہوں سے محبت ہوتی ہے۔ انسان دنیا کے اندر اگر کسی سے محبت، کسی سے پیار اور انس ہوتے ہیں تو 3 اسباب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پہلا سبب فرمایا جمال، حسن کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں سے محبت اور پیار ہوتا ہے۔ دوسرا سبب فرمایا وہ کمال ہے کہ کمال کی وجہ سے، کہ جس آدمی کے اندر کمال ہوتے ہیں، کوئی مہارت، کوئی خوبی، کوئی امتیاز ہوتے ہیں تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تیسرا سبب فرمایا وہ نواز، سخاوت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ آدمی جتنا زیادہ سخی ہوتے ہیں، جتنا زیادہ فراخ دل ہوتے ہیں، لوگ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا سخی ہے، لوگ اس کے پاس ہر وقت جانے کو ترستے ہیں کہ کبھی اس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے، کبھی اس کے ساتھ بات کا موقع مل جائے، کبھی اس کے ساتھ علیحدگی کا موقع مل جائے، تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے انس کرتے ہیں۔ تو یہ محبت کے 3 اسباب ہیں، جمال، خوبصورتی، کمال، جو ہے، اور تیسرا نوال، سخاوت۔ ان تینوں کی وجہ سے دنیا کے اندر محبت کی جاتی ہے۔ حسن و جمال کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں کہ یہ بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسن و جمال کا مالک ہے، تو لوگ حسن کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اگر حسن کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو اگر حسن کو دیکھا جائے، اگر حسن کے پیمانوں کو دیکھا جائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو حسن تھا، جو جمال تھا، جو خوبصورتی تھی، وہ دنیا جہان کے اندر کسی کے اندر بھی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بہت زیادہ مشہور ہے کہ حضرت یوسف کو اللہ نے اتنا حسین اور اتنا خوبصورت بنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اماں یہ بتائیں کہ حضرت یوسف کا حسن تو اتنا حسین اور اتنا خوبصورت تھا کہ عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی کہ جب زلیخا کو حضرت یوسف سے محبت ہوئی، پیار ہوا، اس کے محبت کے اندر وہ دیوانی ہو گئی، تو اس وقت عورتوں نے اس کو تانا دیا کہ تو ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے، ایک غلام کی دیوانی بن گئی ہے، جس کو تو نے پالا ہے، جو تیرا غلام ہے، تو اس سے گرویدہ ہو گئی ہے، اس پر جو ہے دیوانی ہو گئی ہے، یہ کس طرح تیری محبت ہے؟ تو زلیخا نے کہا کہ ان کو ایسے بات سمجھ نہیں آئے گی، میں ان کو اس کا حسن دکھاتی ہوں، اس حسن کا نظارہ کراتی ہوں، پھر یہ دیکھے گی کہ واقعی میں دیوانی کس بات پر ہوئی ہوں، اس کے حسن کو دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گی۔ تو زلیخا نے ساری عورتوں کو بلایا، ان عورتوں کے ہاتھ میں فروٹ دے دیے اور چھری دے دی، اور ادھر سے حضرت یوسف جب ان کو کہا کہ ان فروٹوں کو کاٹو، ان کو جو ہے کاٹو، ان کو جو ہے ان کو بناؤ، فروٹوں کو چھری سے کاٹو، جب یہ کاٹنے لگی تو زلیخا نے یوسف کو بلایا، یوسف ادھر آؤ، ان کو اپنے حسن کا نظارہ دکھاؤ، ان کو اپنا حسن و جمال دکھاؤ۔ جب حضرت یوسف سامنے آتے ہیں، عورتیں دیکھتی ہیں حضرت یوسف کے حسن کی طرف، آپ کے چہرے کی طرف دیکھتی ہیں، تو اب فروٹ کاٹ رہی ہے، حسن کو دیکھا، حسن و جمال کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، تو اتنی مگن ہو گئی، اتنی مست ہو گئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم فروٹ کاٹ رہی ہیں یا اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں۔ حسن و جمال کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ دی، انہوں نے انگلیوں کا خیال بھی نہیں کیا۔ جب ایسے مست ہو گئی کہ یوسف کے چہرے سے نظر ہٹتی ہی نہیں ہے، دیکھتی جا رہی ہے، دیکھتے دیکھتے اپنی انگلیاں کاٹ دی ہیں، اپنی انگلیاں ساری اڑا دی ہیں، تو کہنے لگی ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان ہی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، انسان تو ایسے خوبصورت نہیں ہوتے، انسان تو ایسے حسین و جمیل نہیں ہوتے۔ تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ یہ بتاؤ کہ لوگوں نے، عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ دی تھی، آپ کے محبوب، آپ کے دلہا کیسے حسین تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا، یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا، انہوں نے انگلیاں کٹوائی، جس نے میرے محمد کے جمال کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، انہوں نے گردنیں کٹوا دی کہ میرا محمد اتنے خوبصورت تھے، میرے محبوب اتنے خوبصورت تھے کہ یوسف کو دیکھنے والوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹی اور یہاں پر تو گردنیں کٹوا دی، حضور کے چہرے کو نہیں چھوڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نظر نہیں ہٹی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا جائے تو ایسا حسین تھے، ایسے خوبصورت تھے کہ چہرے پر نظر نہیں ٹپکتی تھی، نظر ٹھہرتی نہیں تھی، کہ حسن کی رعنائیاں تھی، روشنی تھی، وہ آنکھوں کے اندر پڑتی تھی، کوئی صاف دیکھ نہیں
نہیں سکتا تھا، اور میرے محبوب اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے، اللہ نے ایسی ملاحت دی تھی، فرمایا ایک بار جو چہرے کو دیکھتا تھا نظر ہٹتی نہیں تھی، وہ دیکھتا ہی رہتا تھا۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں بیان کرتے ہیں، فرمایا میں نے چاند کو بھی دیکھا، حضور کے چہرے کو بھی دیکھا، ایک نظر چاند پر دیکھتا ہوں، ایک نظر حضور کے چہرے پر دیکھتا ہوں، تو میں نے فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، حضور کے چہرے کی خوبصورتی وہ چاند سے بھی زیادہ ہے۔ ایک صحابی اور بیان کرتے ہیں، فرمایا میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے آپ کے چہرے کے اندر سورج دوڑ رہا ہے، سورج آپ کے چہرے کے اندر آیا ہوا ہے، ایسا چمکدار، ایسا روشن چہرہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اگر ہماری کوئی سوئی بھی گم ہو جاتی، اندھیرا ہوتا تھا، کوئی چراغ نہیں ہوتا تھا، اگر ہمیں سوئی بھی ڈھونڈنی پڑ جاتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، اس مسکراہٹ سے ایسا نور نکلتا تھا کہ پورا کمرہ روشن ہو جاتا تھا۔ ہم اس روشنی کی وجہ سے، اس نور کی وجہ سے اپنی گم شدہ سوئی بھی ڈھونڈ لیتے تھے، اندھیرے کے اندر ہمیں سوئی بھی مل جاتی تھی کہ ایسے خوبصورت، ایسے حسن و جمال کے مالک تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے، بڑی عجیب حدیث ہے، فرمایا ایک صحابی سے روایت ہے، وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے حسن کے 100 درجے کیے، 100 حصے کیے حسن کے، فرمایا آدھے حصے سے پوری کائنات کو روشن کیا، 100 حصوں میں سے 99 حصے، ایک حصہ نکالا، 99 حصے رکھ دیے، اس ایک حصے میں سے 99 حصے نکال کر ایک حصہ بچا، اس ایک حصے میں سے آدھا حصہ نکالا، آدھے حصے سے پوری کائنات کو روشن کیا۔ اب جو بھی خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے دنیا جہان کے اندر، انسانوں کے اندر، پھولوں کے اندر، جتنی بھی ہمیں روشنیاں نظر آتی ہیں، حسن و جمال نظر آتا ہے، وہ اس ایک حصے کا آدھا حصہ ہے جو پوری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے۔ فرمایا پھر اور آدھا حصہ جس سے آدھے حصے سے پوری کائنات کو روشن کیا، پھر آدھا حصہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو دے دیا کہ اب دیکھیں کہ آدھے حصے سے پوری کائنات روشن ہے اور آدھے حصے سے حضرت یوسف کا حسن جمال ہے، تو کتنے خوبصورت ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام، کتنے حسین و جمیل ہوں گے کہ جس آدھے حصے سے پوری کائنات کو روشن کیا وہ آدھا حصہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا۔ اب سوال پیدا ہوتے ہیں تو پھر تو حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے کہ پورے آدھے حصے سے پوری کائنات روشن ہو گئی، تو آدھا حصہ سارا کا سارا جناب سیدنا یوسف کو مل گیا، وہ کتنے حسین ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے۔ فرمایا باقی بچے تھے 99 حصے، وہ 99 حصے اللہ رب العزت نے حسن کے اٹھائے، خوبصورت کے اٹھائے، حسن و جمال کے 99 حصے اٹھا کر ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر کو دے دیے۔ اب پوری کائنات آدھے حصے سے حسن و جمال کی مالک ہے، پوری کائنات آدھے حصے سے روشن ہے، اور آدھا حصہ جناب سیدنا یوسف کو، باقی 99 کے 99 حصے حسن و جمال کے، خوبصورتی کے، نور کے وہ اٹھائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا اندازہ لگے کہ کیسے حسین ہوں گے، کیسے خوبصورت ہوں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو حسن کے 99 درجے اللہ رب العزت نے عطا کیے۔ تو بہرحال سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، وہ آپ کے حسن و جمال کا تذکر کرتے ہیں، فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ كَلِدِ النِّسَاءُ، کہ پوری دنیا جہان کے اندر آپ جیسا حسین اور آپ جیسا خوبصورت انسان کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ كَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا حسن و جمال کا مالک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، کسی ماں نے آج تک آپ جیسا حسین اور آپ جیسا خوبصورت حسن و جمال کا مالک کسی ماں نے بھی پیدا نہیں کیا۔ تو پہلا سبب حسن و جمال، خوبصورتی کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر محبت کی جاتی ہے۔ اگر اس حسن و جمال کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ حسن و جمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ جب سب سے زیادہ حسن و جمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، اگر حسن و جمال کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو پھر سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے۔ دوسرا سبب محبت کا
दूसरा सबब उसका वो कमाल है कि किसी के अंदर कोई कमाल होता है, कोई इम्तियाज होता है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। अगर आपके कमालात को देखा जाए, आपके महासिन को देखा जाए, आपके इम्तियाजात को देखा जाए, तो फरमाया कि हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक जितने पैगम्बर और जितने रसूल आए, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कमालात फर्दन फर्दन अता किए, तो वो सारे के सारे कमालात जो सारे अंबिया को अता किए, वो बैक वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिए। जितने अंबिया के अंदर जो कमालात थे, जो है मासिद थे, जो इम्तियाजात थे, जो 1,00,000 कमोवेश 24,000 अंबिया के अंदर फर्दन फर्दन थे, वो सारे के सारे कमालात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ात के अंदर थे। सारे कमालात आपके अंदर है। कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया जहां के सारे कमालात एक तुझ ही में है, तेरे कमालात किसी में नहीं मगर दो चार। दुनिया जहान के जितने कमालात हैं, जितने इम्तियाजात हैं, वो सारे के सारे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाए जाते हैं। तो दुनिया जहान के अंदर सबसे ज्यादा कमालात आपके अंदर पाए जाते हैं। फिर इसका तकाजा भी ये है कि अगर कमाल की वजह से मोहब्बत की जाती है, तो फिर सबसे ज्यादा मोहब्बत भी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी चाहिए, क्योंकि आपसे ज्यादा कमाल किसी के अंदर नहीं पाया जाता। तीसरा सबक जिसकी वजह से दुनिया के अंदर मोहब्बत की जाती है, प्यार किया जाता है, फरमाया वो नवाल है। सखावत की वजह से मोहब्बत की जाती है कि ये बड़ा सखी है, लोग इससे मोहब्बत करते हैं, लोग उससे प्यार करते हैं। फरमाया अगर सखावत को देखा जाए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत को बयान फरमाती हैं, फरमाया आपकी सखावत इतनी तेज होती थी, इतनी तेज आंधी भी नहीं होती, तेज आंधी में से ज्यादा सखावत आपकी सखावत तेज होती थी, इतनी तेज आंधी नहीं होती जितनी तेज जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत होती थी। सखावत के बारे में एक अजीब वाक़या लिखा है मुअर्रिखीन ने। फरमाया एक दफा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला और हातिम ताई के पोते के अंदर बात छिड़ पड़ी, बात चल पड़ी, गुफ्तगू हुई। हातिम तई का बेटा अपने दादे की तारीफ, पोता अपने दादे की तारीफ कर रहा है, अपने दादे की सखावत को बयान कर रहा है। कहता है मेरा दादा इतना सखी था कि मेरे दादे का महल था, उस महल के चारों तरफ दरवाजे थे, इधर से भी दरवाजा था, इधर से भी दरवाजा था, सामने से भी पीछे से भी चारों तरफ दरवाजा था। अब कोई मांगने वाला आता और सामने से आता, मांग के जाता, वो हातिम तई उसको अता कर देता, मेरा दादा उसको दे देता। अब वो मांगने वाला मुड़ के इस तरफ से आ जाता, तो मेरा दादा ये नहीं कहता था कि अब तू लेके गया फिर आ गया है, मेरा दादा उसको दे देता था। अब वो मुड़ के तीसरी तरफ से आता, तो मेरा दादा फिर भी ये नहीं कहता था कि अभी 2 दफा लेके गया है, फिर तीसरी दफा आ गया है, मेरा दादा फिर भी उसको दे देता था। अगर वो मुड़ के पीछे से भी आ जाता था, तो मेरा दादा ये नहीं कहता था कि 3 दफा तो तू ले चुका है फिर आ गया है, मेरा दादा फिर भी उसको दे देता था। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या जवाब दिया, तारीखी जवाब दिया, वह ये कोई सखावत नहीं है कि जो एक दफा लेके जाए फिर उसको दोबारा आने की जरूरत पड़े, 2 दफा लेके जाए तीसरी दफा आने की जरूरत पड़े, 3 दफा लेके जाए चौथी दफा आने की जरूरत पड़े। मेरे नाने की सखावत का क्या पूछते हैं? मेरा नाना ऐसा सखी था कि जो एक दफा लेके जाता था, जिंदगी भर उसको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आका मेरे नाना ऐसा देते थे, ऐसी सखावत करते थे कि फिर वो जिंदगी भर मुड़ के मांगने के लिए नहीं आता था। तो ये सखी थे। इसको एक शायर ने कहा, अरबी के शायर ने, जिसका मफहूम ये है, फरमाया आका अलैहिस्सलाम की सखावत को बयान करते कहा कि आका इतने सखी थे कि पूरी जिंदगी आका की जबान पर ला नहीं आया। ला का माना नहीं होता है, फरमाया ला आया है तो तशहुद के अंदर है अशहदु अल्ला इलाहा, इसके अलावा पूरी जिंदगी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर ला नहीं आया। यानी हर वक्त हाँ सखी थे, जो भी मांगता दे देते, कभी ना नहीं करते थे। तो ऐसी सखावत थी। अगर सखावत की वजह से दुनिया के अंदर मोहब्बत की जाती है, तो सखावत सबसे ज्यादा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है, तो फिर मोहब्बत भी सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी चाहिए। तो ये मोहब्बत के 3 असबाब है, जमाल, कमाल और नवाल। जमाल भी सबसे ज्यादा हमारे आका के अंदर,
کمال بھی سب سے زیادہ ہمارے آقا کے اندر، نواز یعنی صحابت بھی سب سے زیادہ ہمارے آقا کے اندر ہے۔ جب سب سے زیادہ یہ تینوں اسباب ہمارے آقا کے اندر ہے تو پھر محبت بھی سب سے زیادہ آقا سے ہونی چاہیے۔ اسی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگ جائے۔